حضرت بایزید بسطامی اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید، در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی آواز سنائی دی۔ جب بیدار ہوا تو میرا بدن لرز رہا تھا، پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ۔ تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء خیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سمان میں پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے رہبر در سمان کے بڑے رہبر سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا جیسا کہ اس کا منہ کسی نے لگام سے باندھ کر رکھا ہو۔ تو سب راہب اور علماء نے کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے منع کر رہی ہے؟ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ مجمع سے آواز آئی، اسے کھڑا کرو، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ راہب نے کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں جو سوال کروں گا کیا تو جواب دے گا؟ بایزید نے کہا، دوں گا۔ حضرت بایزید نے کہا، اور میں صرف ایک ہی سوال کروں گا، کیا تو جواب دے گا؟ یہودی عالم نے کہا، دوں گا۔ سوالات و جواب کچھ اس طرح سے تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، لوح و قلم، کرسی تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں، 7 دن میں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے اور اس کا 8واں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، اس میں 10واں نہیں تھا۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟
حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود ہی سوال کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا گھوڑا۔ یہودی عالم نے پوچھا سب سے بہترین دن؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا جمعہ کا دن۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا لیلۃ القدر۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکار کا اقرار کیا، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا، ان سے بات کی؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا 7 زمینیں اور 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کیا ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خود خرید لیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کیا ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اس نے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر وہ جنت میں جائے گی؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بکری کا خون کرتے کے اوپر لگا کر شام کو گھر آئے اور کہا یوسف کو بیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، یعنی جھوٹ بولا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی مگر پھر بھی جہنم میں ڈالی جائے گی؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا یہودی و عیسائی ایک بول میں سچے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا سوالات تو اور بہت سے ہیں مگر وقت بہت ہو گیا ہے، اب یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت بایزید نے کہا حسب وعدہ میرے ایک سوال کا جواب بھی دو، صرف ایک سوال کا جواب دو مجھے، بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی، وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک ہی سوال کا جواب نہیں دے پا رہے۔ کہنے لگا جناب مجھے سارا پتہ ہے، جواب مجھے آتا ہے مگر تم لوگ نہیں مانو گے۔ حضرت بایزید نے فرمایا پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ مجمع سے آواز آئی اگر تو کہے گا تو مانیں گے۔ کہنے لگا تو پھر سنو، جنت کی چابی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے آج کی ویڈیو میں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید کو کتنا زیادہ علم عطا فرمایا تھا
اس عیسائی نے اتنے سوال کیے، آپ ہر ایک کا جواب دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹس کر کے لازمی بتانا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔